اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع مذنبین عن نبی المعید برسول المصدق مولانا ابی القاسم المحمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا هذا الى یوم الدین لعنت اللہ علی اعدائہ الاجمعین آمین یا رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ قرآن کریم کی سورہ ہود کی آیت کہ جس میں خداوند تقدس تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے، وہ پروردگار کی جس نے اپنی دست قدرت سے کائنات کے ذرے ذرے کو خلق کیا، وہ رب حقیقی کی جس کی قدرت انسانی ذہن سے پرے ہے، وہ مالک حقیقی کہ جس نے قرآن صامت اور قرآن ناطق کو ہمارے لیے حجت قرار دیا، اسوہ قرار دیا، اپنی اسی قرآن کی آیہ کریمہ کے ذریعے سے پروردگار اعلان کر رہا ہے کہ بقیت اللہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اگر تم مومن ہو۔ پہلی محرم سے لے کر اسی آیہ کریمہ کے پیش نظر ہماری گفتگو جاری ہے، اور گزشتہ مجالسوں کے حوالے سے ہم نے قرآن اور احادیث کے روشنی میں یہ جانا کہ یہاں بقیت اللہ سے مراد خدا کی آخری حجت ہمارے آخری امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بقیت اللہ سے مراد امام زمانہ ہیں، اور یہ بھی ہم نے جانا کہ امام پردہ غیبت میں ہیں۔ مشیت الہی یہ ہے کہ ایک دن پروردگار کی حجت اپنے پردے سے نکل کر ہمارے سامنے ظاہر ہوگی۔ امام کی آمد ہی امر انسانیت کی نجات ہے۔ امام کا ظہور ساری دنیا کو عدل و انصاف اور امن سے پر کرے گا۔ خدا وہ دن بھی آئے کہ جب یہ موعود آل محمد کا ظہور ہو، امام پردہ غیبت سے نکل کر آئیں اور ہماری بے نور آنکھوں کو نور بصیرت عنایت ہو۔ ہر کوئی امام کا چاہنے والا، ہر کوئی رسول اللہ کا ماننے والا، ہر کوئی خدا کا مطیع اس لمحے کا انتظار کر رہا ہے کہ جب خدا کی حجت ظاہر ہو۔ ہم انتظار فرج میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اور خود اللہ کے حبیب کی جس کی زبان پر وحی کے تالے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے لیے افضل ترین عبادت اور افضل ترین عمل انتظار ہے۔ مختصر یہ کہ جو ہم اپنی زندگی امام کے انتظار میں گزار رہے ہیں، اگر ہمارا یہ انتظار حقیقی ہے تو گویا ہم اپنی پوری زندگی کو عبادت خداوند عالم میں گزار رہے ہیں۔
انتظار فرج عظیم عبادت ہے، ہم منتظر فرج ہیں، امام کے منتظر ہیں۔ اب سوال اٹھتا ہے، کیا صرف ہم امام کے منتظر ہیں؟ کیا صرف ہمیں ظہور کا انتظار ہے؟ احادیث کے روشنی میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ امام بھی اپنے ظہور کے لیے پروردگار کے اذن کے منتظر ہیں۔ یعنی جتنا انتظار امام کے چاہنے والوں کو امام کے ظہور کا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ امام کو خود ظہور کا انتظار ہے۔ وہ منجی، وہ نجات دہندہ انتظار میں ہے کہ کب پروردگار کا حکم ہوگا اور امام پردے غیبت سے نکل کر ظاہر ہوں گے۔ خود چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ یَکْشِفُ السُّوءَ سے مراد ہمارا قائم ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ واللہ، خدا گواہ ہے، خدا کی قسم، یہ آیے کریمہ ہمارے قائم کے شان میں نازل ہوئی کہ وہ مستر ہے، یہی وہ مستر ہے کہ جو خانہ کعبہ میں رکن اور مقام کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو پروردگار اس کے کرب کو دور کرتا ہے۔ یعنی امام کو انتظار اس لمحے کا ہے کہ جب پروردگار کا حکم ہو اور امام ظاہر ہوں۔ ہم سے زیادہ امام منتظر ہیں، ہم سے زیادہ امام غمگین ہیں، ہم بے شک غم مناتے ہیں، ہمارے آنکھوں کو اس وقت کا انتظار ہے کہ کب ہمارا امام ہمارے سامنے آ جائے، مگر ہم سے زیادہ مستر ہمارا امام ہے اس وقت کے لیے کہ جب امام پردہ غیبت سے ظاہر ہوں گے، امام کا ظہور ہوگا۔ امام پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اسی لیے معصومین علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے شیعوں کو یہ توفیق اور یہ ہدایت دی ہے، بلکہ یوں کہوں کہ ائمہ طاہرین نے شوق دلوایا ہے اپنے شیعوں کو کہ وہ امام زمانہ کے ظہور کی دعائیں اپنے پروردگار سے مانگے۔ حتیٰ کہ چھٹے آقا فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں پر ہمارے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ اپنے نماز واجب کو ادا کریں تو اپنے ہاتھ کو اپنی ٹھڈی پر رکھیں اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہو اور کہیں یا رب محمد عجل فرج آل محمد۔ قربان جائیں ہماری جان اہل بیت اطہار پر کہ انہوں نے ہمیں دعاؤں کا سلیقہ سکھایا ہے۔ دعائے فرج بہترین دعا ہے امام زمانہ کے ظہور کی، مگر دل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا حقیقی طور پر آج ہم اپنے امام کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری دعا اپنے پورے وجود کے ساتھ ہے، یا نعوذ باللہ خدا نخواستہ کہیں ہم نے ان دعاؤں کو رسم تو نہیں بنا لیا ہے؟ ایک فکر لمحہ ضروری ہے، لمحہ فکر ضروری ہے کہ ہم غور و فکر کریں، تدبر کریں کہ جن دعاؤں کے لیے اہل بیت اطہار نے ہمیں تاکید کی ہے، کیا ان دعاؤں کو ہم نے خدا نخواستہ کہیں رسم کے طور پر تو نہ بنا لیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے امام کی تنہائی کا احساس کرتے ہوئے اپنے دل کی گہرائی سے اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنے امام کی ظہور کی دعائیں مانگی ہے؟ وہ تنہائی کی جس کے بارے میں ہر معصوم نے ذکر کیا، ہر معصوم گریہ فگن ہوتے ہیں اس امام کی تنہائی کو یاد کر کے۔ مولا علی کا ارشاد ہے، مولا تڑپ کر کرب کے عالم میں کہتے ہیں کہ وہ میرا آخری فرزند کی جو انسان کی نجات کے لیے ذمہ دار ہے، میرا آخری فرزند کہ جس کے وجود سے اور جس کے ظہور سے انسانیت کو نجات ملے گی، وہ تنہا اور بے یار و مددگار ہوگا۔ چھٹے آقا فرماتے ہیں کہ ہمارا قائم کی تنہائی ایسی ہوگی کہ وہ ظہور بھی کریں گے تو تنہا کریں گے، مسجد الحرام میں جائیں گے تو تنہا جائیں گے، خانہ کعبہ کو تھامیں گے تو تنہا تھامیں گے۔ حتیٰ کہ 7ویں امام فرماتے ہیں کہ منتقم کربلا اس طرح تنہا، بے یار و مددگار اور غریب الوطن ہوگا کہ اپنے اہل خاندان سے دور ہوگا۔ بات واضح ہو گئی کہ امام کی تنہائی کی ابتدا اس وقت شروع ہوئی کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تھی۔
गुज़िश्ता मजलिस में हमने सुना था, हमने उस बात पर रोशनी डाली थी कि जब इमाम की विलादत हुई थी तो इस तरह मख्फी रखा गया था कि हत्ता आपके ख़ानदान वालों को भी इसकी खबर न थी, सगे चचा को भी इमाम की विलादत की खबर न थी। ये मशीयत इलाही थी, इमाम को महफूज रखना था। क्या हमने कभी इस तन्हाई इमाम पर गौर व फिक्र किया है? आज हम इमाम के ज़हूर की दुआएं तो मांग रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा इमाम आ जाए। हर मजलिस के बाद, हर महफिल के बाद हम दुआए फ़रज तो पढ़ते हैं, मगर एक सवाल मैं अपने आप से करना चाहती हूँ कि क्या हमने अपने इमाम की तन्हाई को जहन में रख कर कभी परवरदिगार की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद करके इमाम का दुआ मांगी है, इमाम की ज़हूर की दुआएं मांगी है? जब भी फर्श अज़ा बिछती है तो हम अपने मौला अली की गोशा नशीनी और खाना नशीनी के बारे में ज़िक्र करते हैं। इमाम की वो 25 साल की खाना नशीनी जब हमारे जहन में आ जाती है तो हमारी आंखों से आंसू बेसाख्ता रवा हो जाते हैं। 8वें इमाम की गरीबुल वतनी पर हमारे आंसू रुकते नहीं रुकते। हम जब अपने 10वें और 11वें इमाम के क़ैदोबंद का जिक्र सुनते हैं तो हमारा दिल चूर चूर हो जाता है। होना भी चाहिए, हर चाहने वाले की निशानी है कि वो अपने इमाम के गम में गमगीन हो जाए, अपने इमाम के गम में गिरिया करे। मगर ये हमारी गफलत है कि जहां हमने हर इमाम के मसाइब पर गिरिया किया है, हम गिरिया फिगन होते हैं हर इमाम के मसाइब और कर्ब को सुनकर, मगर हम गाफिल हैं अपने आखिरी इमाम के, अपने ज़माने के इमाम के गम से। वो गम की जो हर लम्हा इमाम के साथ है। करबला का मुंतकिम को इंतज़ार है तो उस लम्हे का कि जब इमाम ज़हूर करे। इमाम के इस गम से इमाम का चाहने वाला गाफिल है। मिसाल देती हुई चलूं, आज का अगर किसी ने हमसे हमारी मुसीबतों के बारे में कभी सवाल कर दिया तो हम में से कौन ऐसा है कि जो सरे फहरिस्त इमाम के गैबत को अपना सबसे बड़ी मुसीबत करार दे? कौन है जो कह दे कि आज हमारे लिए सबसे बड़ा कर्ब और गम का मकाम यह है कि हमारा जिंदा इमाम, हमारा कायम इमाम हमारे नज़रों के सामने से ओझल है? यह हमारी बदनसीबी है, हमारे गुनाहों का नतीजा है कि आज हम अपने इमाम से गाफिल हैं। अगर आज आसमान से कोई फरिश्ता आता है और हमसे कहता है कि परवरदिगार आलम ने तुम्हारी एक दुआ को हतमी तौर पर कबूल करना है, तो हम में से कौन ऐसा होगा कि जो अपने इमाम के ज़हूर को तलब करेगा? कौन है कि जो अपने इमाम के ज़हूर की तमन्ना इस कदर करता हो कि जो अपनी सबसे बड़ी हाजत अपने इमाम के ज़हूर को मानता हो? इमाम के चाहने वाले तो इतने गाफिल हैं। यहां मैं अपनी भी बात करूं, परवरदिगार हमारे गुनाहों को बख्श दे। हमारे गुनाहों का ये नतीजा है कि आज हम ज़ियारती सफ़र में और तवस्सुलात में भी खुद इमाम के ज़हूर की दुआओं से गाफिल हैं। तारीख़ लिखती है कि एक बहुत बड़े आलम दीन नजफ़ अशरफ में रहा करते थे। जब आका सैयदुश्शुहदा की ज़ियारत के लिए हरम मुताहर में गए, करबला मुअल्ला में आप मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए गए हैं, तो वहाँ आपको इमाम ज़माना के ज़ियारत का शरफ हासिल हुआ। इमाम से मुलाकात हुई, इमाम से राज़ो नयाज करने लगे। इमाम से गुफ्तगू करते हुए वो आलिम दीन कहते हैं, या इमाम आप आ जाइए, आप ज़हूर कर लीजिए। इमाम कहते हैं कि मेरा चाहने वाला मेरा मुंतज़िर नहीं है। अगर लोग मेरे लिए दुआ करते तो परवरदिगार मेरे ज़हूर में ताजील फरमाता। आलिम दीन कहते हैं, या इमाम हम आपके ज़हूर की तमन्ना करते हैं, हम आपके ज़हूर की दुआएं बारहा मांगते हैं। अपनी हर मजलिस में, हर महफिल में हम आपकी दुआ मांगते हैं, आपके ज़हूर की तमन्ना करते हैं। उस वक्त इमाम ने अपने दस्ते विलायत को उस आलिम दीन के आँखों पर फेरा। आलिम दीन के नज़रों से पर्दे हटे, कानों से पहरे हटे। इमाम उस वक्त आलिम दीन को आका हुसैन के रोज़े की तरफ लेकर गए कि जहाँ वो मकाम की
حتمی طور پر ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ معصوم کی حدیث کے حوالے سے کہ مولا کے گنبد کے نیچے ہر دعا قبول ہونے کا پروردگار نے گویا وعدہ کیا ہے۔ مولا حسین کے ذریعے اقدس، مولا حسین کے قبر مطہر کی یہ شان ہے، پروردگار نے آپ کے شہادت اور قربانیوں کے نتیجے میں آپ کو یہ صلہ دیا ہے کہ جو بھی کوئی آپ کے قبر مطہر سے متوسل ہو کر اسے تھامتے ہوئے، روزے کو تھام کر گنبد کے نیچے اپنی حاجت کو طلب کرے گا تو حتمی طور پر حاجتیں برائے گی۔ امام عالم دین کو اس مقام پر لے کر جاتے ہیں کہ جہاں عالم دین کے نظروں سے پہرے ہٹے ہوئے ہیں، عالم دین دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ہر کوئی اپنی حاجتوں کو مانگ رہا ہے۔ امام کرب کے عالم میں عالم دین سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ اے شیخ، اس مقام پر کہ جہاں میرے چاہنے والوں کو دعاؤں کی قبولیت کا یقین ہے، کون ہے جو میرے لیے دعا مانگ رہا ہے؟ کون ہے جو یہ دعا پروردگار کی بارگاہ میں چاہتا ہے کہ پالنے والے ہمارے قائم کو، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے؟ ضروری ہے کہ ہم اپنے امام کی تنہائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا مانگے۔ بالخصوص آج جو ہم اتنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، خود امام نے اپنے نائب کو توقی میں لکھا تھا، محمد بن عثمان کو امام لکھتے ہیں کہ ہماری ظہور کی دعائیں مانگنا کہ اس میں تمہاری نجات ہے۔ ہر چاہنے والے کو یقین ہے کہ امام کا ظہور ہی ہمارے لیے نجات ہے، مگر ہمارے گناہوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے امام سے غافل ہیں۔ امام کے ظہور کی دعائیں بس زبانی کلام بن کر رہ گئی ہیں، پورے وجود کے ساتھ ہم امام کی دعا اور ظہور کی تمنا نہیں رکھتے۔ بس اس فرش عزا سے ہم پروردگار کی بارگاہ میں توفیقات کی بھیک مانگیں، کیونکہ وہ امام کی جس کے ہم منتظر ہیں، اس امام کو اس بات کا بہت رنج اور کرب ہے کہ ان کا چاہنے والا ان کے ظہور کی دعائیں نہیں مانگتا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک بہت بڑے عالم دین کی جس کا نام محمد علی شیخ ہے، شیخ محمد علی بہت بڑے عالم دین کی، جو لکھتے ہیں کہ آپ اپنی زوجہ کے ساتھ جمکران میں اعمال کرنے کے لیے گئے۔ جب آپ اعمال میں مصروف تھے تو ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک جلیل و قدر شخصیت صحن جمکران میں داخل ہوئی ہیں اور مسجد کی طرف جا رہی ہیں۔ آپ نے جب دیکھا تو محسوس ہوا کہ اس شیخ کے، اس جلیل و قدر شخصیت کے چہرے پر کرب کے آثار ہیں۔ سوچا کہ شاید دھوپ کی شدت نے آپ کے چہرے کو متغیر کر دیا ہے۔ عالم دین اپنی مقام سے اٹھے، سوچا کہ وقت کے امام کے نام سے ان کو پانی پلا دیا جائے۔ اپنے مقام سے اٹھ کر ایک کاسہ جام، ایک گلاس پانی اس شخصیت کو پلا دیا اور بہت ہی احترام سے کہتے ہیں کہ اے شیخ، پروردگار سے دعا کیجئے گا کہ امام زمانہ کے ظہور میں وہ تعجیل فرمائے۔ بس یہ جملے کہنے تھے۔ آنے والے نے ایک مرتبہ اس عالم دین کی طرف نظر کی، بہت ہی غمگین عالم میں کہنے لگے، اے شیخ، میرے چاہنے والے مجھے اس پانی کے برابر بھی یاد نہیں کرتے۔ عالم دین پریشان ہوئے، سمجھ گئے کہ یہی آپ کے تمناؤں کا مرکز ہے۔ وقت کے امام آپ کے نظروں کے سامنے ہیں، کہتے ہیں مولا ہم آپ کی دعائیں مانگتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اس پانی کے برابر بھی میرے چاہنے والے میری تمنا نہیں کرتے۔ تدبر کی مقام ہے۔ بات کو اور واضح کرتی ہوئی چلوں، خدا نخواستہ اگر کہیں پانی کا قحط آ جاتا ہے، باران رحمت نہیں برستی تو ہمارے دل دہل جاتے ہیں۔ پوری شدت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ ہم سبھی پاپیادہ ایک مقام پر جمع ہو جاتے ہیں۔ مرد سر برہنہ پاپیادہ عبادت پروردگار میں مشغول ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہم نماز استسقاء پڑھتے ہیں، باجماعت پروردگار کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی حاجت باران رحمت کو طلب کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ کئی اوقات تو ایسے گزرے ہیں کہ ہم اپنے مقام سے اٹھتے بھی نہیں کہ وہیں پر باران رحمت نازل ہو جاتی ہے۔
یہ ہمارے خلوص کا نتیجہ ہے، ہمارے یقین کا نتیجہ ہے کہ پروردگار فوری طور پر ہماری حاجت کو روا کر دیتا ہے۔ جب ہم پانی کے لیے اس طرح گڑ گڑا کر پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہو سکتے ہیں، تو کیا ہمیں یہ زیبا دیتا ہے کہ آج جہاں ہم ساری مصیبتوں میں مبتلا ہیں، وبا میں مبتلا ہیں، دشمن ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے امام کے لیے نہ دعا کریں؟ تاریخ اس بات کی شاہد ہے، حتیٰ کہ چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر جب ظلم و کرب حد سے بے حد ہو گیا، اس وقت انہوں نے 40 دن تک ایک ساتھ خلوص کے ساتھ ایک مقام پر جمع ہو کر پروردگار کی عبادت کی، پروردگار کی بارگاہ میں صدق دل سے اپنے حجت کے ظہور کی دعا مانگی۔ اتنا گڑ گڑا کر 40 دن تک لوگ بارگاہ یزدی میں سوال پر سوال کرتے تھے کہ 40ویں دن پروردگار نے جناب موسیٰ کو وحی کی تھی، حتیٰ کہ امام فرماتے ہیں کہ 400 سال ختم ہونے میں ابھی 170 سال باقی تھے، یا بعض روایتوں میں 40 سال باقی تھے، مگر پروردگار نے بنی اسرائیل کے ان دعاؤں کی وجہ سے موسیٰ پر وحی کی تھی کہ اے موسیٰ اب تمہارے ظہور کا زمانہ آ گیا ہے۔ حکم پروردگار ہوا تھا کہ اب فرعون کے دربار میں جانا اور اپنے رسالت کی گواہی دینا، میرے توحید کا پرچم لہرانا۔ پروردگار نے اپنی حجت کو ان کی دعاؤں کے نتیجے میں حکم دے دیا تھا کہ ان کی نجات کے لیے، ان کی حاجت روائی کے لیے ظاہر ہو جائیں۔ ہمارا یہ فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ آج جہاں ہم اپنی حاجتوں کو پروردگار کی بارگاہ میں رکھتے ہیں، سرے فہرست ہمیں چاہیے کہ اپنے امام کی ظہور کی دعائیں مانگے۔ بالخصوص یہ فرش عزا بہترین مقام ہے کہ جہاں ہم امام کے وسیلے سے، سید الشہداء کے وسیلے سے اپنے امام کے ظہور کی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ شیخ حسن سامرائی ایک بہت صالح انسان تھے۔ سامرا میں امام کے 11ویں امام کے روضے پر گئے ہیں، سرداب میں جا کر عبادت میں مشغول تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وقت عصر ہے، میں تنہا تھا، سرداب میں نے امام سے توسل کیا، میں نے نماز پڑھی، پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہوا، اور میں صاحب الزمان کے جانب متوجہ ہوا، اپنے اذہان کو امام کی طرف متوجہ کرنے لگا اور امام سے گڑ گڑا کر کہنے لگا کہ سید و مولا مجھے کوئی توفیق دیجئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت محسوس ہوا کہ مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے ظہور کی دعائیں، میرے زینب کے مصائب کے وقت ان کے وسیلے کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں میری دعا کرنا، میرے ظہور کی دعائیں مانگنا، تو ہماری دادی شہزادی زینب کے مصائب کے توسل سے۔ عزاداران سید الشہداء، دل چاہتا ہے کہ آج اسی شہزادی کے وسیلے سے ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے وقت کے امام کے ظہور کی تمنا کریں، دل کی گہرائیوں سے اپنے امام کے اس تنہائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنے امام کی غریب الوطنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنی مصیبتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، امام کے مصیبتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، سید الشہداء کے مصیبتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، بالخصوص شہزادی زینب کے چادر کا وسیلے سے ہم پروردگار کی بارگاہ میں مولا امام زمان کے ظہور کی دعائیں مانگے۔ عجب نہیں کہ پروردگار اس فرش عزا کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ تو بس آج اسی یقین کے ساتھ کہ پالنے والے شہزادی زینب کے مصائب پر ہم گریہ فگن ہیں، ہمیں شہزادی زینب کا وہ زمانہ یاد ہے کہ جب بی بی نے چادر کا سوال کیا اور شہزادی کے چادر کے سوال کو پورا کرنے والا کوئی نہ تھا۔ پروردگار تجھے اپنے کنیز خاص کا واسطہ، ان کے مصائب کا واسطہ،
ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ عزاداران سید الشہداء، شہزادی زینب کی چادر کی عظمت وہ ہے کہ ہر وقت کے امام نے جس کا تذکرہ کیا ہے۔ شہزادی زینب کی عظمت وہ ہے، آپ کے حجاب کی عظمت وہ ہے کہ تاریخ لکھتی ہے کہ جب 19 ماہ رمضان کو میرے مولا کے سر پر ضرب کاری لگی اور آپ کے چاہنے والوں نے میرے مولا کو چادر میں لپیٹ کر اپنے گھر کی جانب لے جا رہے تھے، تو ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب علی نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ اے حسنین ذرا جاؤ اور زینب سے کہو کہ علی ابھی بھی زندہ ہے۔ علی کی غیرت کو یہ بات گوارا نہیں کہ علی کے ہوتے ہوئے شہزادیوں کی، میرے بیٹیوں کی آواز نامحرموں تک پہنچے۔ عزاداروں، شہزادیوں کے پردے کا میرے مولا کو اتنا خیال تھا، بیٹیوں کے حجاب کا اتنا خیال تھا کہ مولا کو گوارا نہیں تھا کہ بیٹیوں کی آواز بھی نامحرموں تک پہنچے۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ جب 21 ماہ رمضان آئی ہے، نہ جانے کس دل کی کیفیت سے میرے مولا نے شہزادیوں کو بلایا ہوگا، بیٹیوں کو قریب بلایا۔ شہزادی زینب و ام کلثوم کو میرے مولا نے بلا کر بابا نے ان کے گلے کے بوسے لیے، کبھی ہاتھوں کے بوسے لیے اور ایک عجیب جملہ کہا۔ میرے مولا کہتے ہیں بیٹیوں، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جب تمہارے ہاتھوں میں ریسماں باندھی جائے گی، تمہارے گردن میں رسیاں باندھی جائے گی۔ وہ دن تھا کہ شہزادیاں سوچ رہی ہیں کہ جس کے پاس حسنین جیسے بھائی موجود ہیں، عباس جیسے بھائی موجود ہیں، بھلا کس کی مجال کہ ان کے بہنوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھے۔ عزادارہ، شہزادی کی زندگی گزر رہی ہے، شہزادی کو وہ 21 ماہ رمضان کا مولا کے الفاظ یاد ہیں، شہزادی وہ الفاظ کے ساتھ زندگی کو گزار رہی ہے۔ عزاداروں، وہ وقت بھی آیا کہ جب میرے مولا کربلا کی جانب کوچ کر رہے تھے، مولا عباس کے حوالے ان کے ذمے بیبیوں کا پردہ تھا۔ مولا عباس اس لشکر کے پاسبان تھے۔ مولا عباس نے بیبیوں کے حجاب کا ایسا اہتمام کیا کہ تاریخ لکھتی ہے کہ مولا نے مدینے میں اعلان کیا تھا، خبردار کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، حتیٰ کہ پرندوں نے اپنے پرواز کو بند کر دیا تھا، کیونکہ مولا عباس نے اعلان کیا تھا کہ علی کی بیٹیوں کا سفر ہے، کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ مولا عباس کے دائرے میں، حفاظت میں شہزادیوں نے اپنے خدم کو باہر نکالا تھا۔ سارا رستہ کربلا کا بیبیاں سوچ رہی ہیں، شہزادی زینب مکے سے مدینے کو، مدینے سے مکے کو جا رہی ہیں، مکے سے کربلا کو جا رہی ہیں، سارا رستہ بیوی سوچ رہی ہے میرا عباس میرا بھی سلامت ہے، کس کی مجال کی میری جانب دیکھے۔ حتیٰ کہ شہزادی نے کہا تھا عباس، جب راستے میں تمہارا رہوار میرے رہوار کے ساتھ ساتھ، میری اماری کے ساتھ ساتھ چلے، تمہیں دیکھوں تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہو۔ عزاداروں، شہزادی زینب کے دل کی ڈھارس مولا عباس تھا۔ مولا عباس بی بی کے چادر کے محافظ تھے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب بی بی وارد کربلا ہوئی۔ عزاداروں، دن گزرتے گئے، شہزادی کو یقین ہے کہ بی بی کے چادر کا محافظ عباس ابھی باقی ہے، آقا حسین جیسا بھائی باقی ہے، مگر پھر بھی 21 ماہ رمضان کے مولا کے الفاظ بی بی کے ذہن میں دوران ہیں۔ عزاداروں، وہ وقت بھی آیا کہ جب روز عاشورہ میرا مولا عباس شہزادی سے اذن مانگنے کے لیے آ گئے۔ یہ وہ بی بی تھی کہ جب مدینے سے نکلی تھی تو بیبیوں کو جمع کیا تھا، عورتوں کو جمع کیا تھا، کہا تھا اے بیبیوں، میں تمہارے ردا کی ضمانت لیتی ہوں، تمہارے حجاب کی ضمانت لیتی ہوں۔ عزاداروں، جب روز عاشورہ عباس جیسا بھائی بی بی کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اذن مانگنے لگے، پانی کے لانے کا سوال کرنے لگے، تو اس وقت تاریخ لکھتی ہے کہ شہزادی زینب نے بیبیوں کو جمع کیا اور کہا کہ جس کے بھروسے پر میں نے ردا کی ضمانت دی تھی، وہی بھائی جنگ کے میدان میں جا رہا ہے،
اے بیبیوں، علی کی بیٹی اپنی ضمانت کو واپس لیتی ہے۔ عزادار عجب نہیں کہ اس دن شہزادی زینب کے دل میں یہ احساس جاگا ہو کہ وہ وقت آ گیا کہ جس کا ذکر میرے بابا نے کیا تھا۔ عزاداروں، مولا عباس کے شانے خلم ہو گئے، میرے مولا عباس کے سینے میں تیر لگ گیا، مگر اب بھی شہزادی زینب کو یقین ہے کہ میرا بھائی حسین موجود ہے، جس کے باقی رہنے کے لیے شہزادی نے اپنے اون محمد کی قربانی دے دی۔ بیویوں نے اپنے اولادوں کو قربان کر دیا۔ شہزادی نے علی اکبر جیسے جوان کو جس بھائی پر نثار کر دیا۔ بیوی کو ابھی بھی یقین ہے کہ میرے دل کی ڈھارس آقا حسین موجود ہے، میرا ماجایا موجود ہے، میرے پردے کا محافظ موجود ہے۔ مگر تاریخ لکھتی ہے کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب سارے انصار و اقربا شہید ہو گئے، میرے مولا کا وہ تنہا ہے، حتیٰ کہ ذوالفقار سے علی اصغر کی قبر کو میرا مولا بنا چکا۔ اب وہ وقت آیا کہ جب مولا خیمے میں آتے ہیں اور جناب فضہ کو آواز دیتے، کہتے اماں فضہ، تجھے میرے ماں کے حق کی قسم، اماں کا وہ آخری لباس جو میرے لیے اماں نے ہاتھوں سے تیار کیا تھا، وہ اس قدر میرے سامنے لانا کہ میری ماں جائی کو اس کی خبر نہ ہو، کہیں بہن اس لباس کو دیکھ نہ لے، بہن جان جائے گی کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جب میں اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاؤں گا۔ شہزادی زینب سے چھپاتے ہوئے بی بی فضہ میرے مولا کو وہ لباس لے کر مولا کے خیمے میں داخل ہونا چاہتی ہیں۔ ادھر شہزادی زینب کی نظر اماں فضہ پر پڑی، آواز دیتی ہے اماں فضہ کیا بات ہے، پہلو میں ایسی کون سی چیز چھپائے رکھا ہے؟ شہزادی فضہ خاموش ہے، بی بی خاموش ہے۔ شہزادی زینب کہتی ہے اماں فضہ، تمہیں میرے ماں کے حق کا واسطہ دے کر علی کی بیٹی سوال کر رہی ہے، بتاؤ تمہارے پہلو میں کیا چھپا ہوا ہے؟ اس وقت شہزادی فضہ نے، جناب فضہ نے میرے مولا کا وہ آخری لباس جو بی بی نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا، وہ شلوکا جو شہزادی نے اپنے بیٹے کے لیے تیار کیا تھا، اس کو بتایا تو زینب سمجھ گئی کہ یہ آخری لمحات تھے، اب بھائی سے جدائی حتمی ہے۔ عزادار تاریخ لکھتی ہے کہ جب میرے مولا حسین کے پاس وہ لباس آیا کہ جسے شہزادی زہرا نے ہاتھوں سے تیار کیا، مولا نے لباس کو اٹھایا، اپنے آنکھوں سے لگایا، بہت دیر تک میرا مولا گریا کرتا رہا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب مولا نے اپنے ہاتھوں سے اس لباس کو کوہنا بنایا، جا بجا سے اسے تاراج کیا۔ زینب سوال کرتی ہے، آخازادی سوال کرتی ہے، ماں جائے بتاؤ کیا بات ہے، اس لباس کو کوہنا کیوں کر رہے ہو؟ میرے مولا تڑپ کر کہتے ہیں، بہن زینب، مجھے یقین ہے میرے مرنے کے بعد میرے لاشے کو لوٹا جائے گا، جب نہیں کہ اگر میں اس لباس کو کوہنا کروں، جا بجا سے اسے تاراج کروں، ہو سکتا ہے اسے بیکار جان کر لوگ اس لباس کو میرے تن پر چھوڑ دے، کوئی علی کی بیٹی سے وہ لمحے کا ذکر سوال کرے کہ بی بی اس وقت آپ کے دل پر کیا گزری، کوئی میرے مولا حسین کی غربت پر آنسو بہائے۔ عزاداروں، وہ وقت بھی آیا کہ جب میرا مولا حسین ذوالجناح پر سوار ہونے لگا، زینب کے پردے کا آخری محافظ ہے، مولا حسین ابھی عازم جنگ ہونے کے لیے ذوالجناح پر سوار ہو رہے ہیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب میرے مولا نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آواز دی ہے میرے انصاروں، اے میرے شیروں، آج حسین کا وہ تنہا ہے، کون ہے جو حسین کو سوار کرے؟ تاریخ لکھتی ہے کہ جناب رقیہ اور شہزادی زینب آگے بڑھی، بیویوں نے مل کر میرے مولا حسین کو سوار کیا۔ عزاداروں، مجھے تفصیل میں نہیں جانا، شب عاشور کا دن ہے، عزاداروں خوب گریہ کیجیے، امام وقت کے ظہور کی تمنا کیجیے۔ عزاداروں، میرا مولا حسین ذوالجناح پر سوار ہوا، گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ میرا مولا 3 دن کا پیاسا ہے،
3 دن کا بھوکا ہے۔ میرا مولا وہ ہے کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گودوں کے پلے کے لاشیں اٹھائے، مگر جب مولا عازم جنگ ہوئے تو علی کے ذوالفقار سے ایسے جنگ کے جوہر دکھائے، آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ مولا کہتے ہوئے جا رہے ہیں، اے ملعون تو نے میرے عباس کو قتل کیا، اے ملعون تو نے میرے اکبر کو مارا، تو نے میرے اصغر پہ تیر لگایا۔ ذوالفقار حیدری چلتی چلی جا رہی ہے، حتیٰ کہ علمان کے شور بلند ہوئے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب کوفے کے دارالعمارہ سے فوجیں ٹکرانے لگی۔ عزاداروں، شہزادی زینب یہ منظر دیکھ رہی ہے تل زینبیہ سے۔ عزاداروں، وہ وقت بھی آیا کہ جب علی کا شیر گھوڑے پر سوار نہ رہ سکا، مولا ذوالجناح سے نیچے اترے، زمین تلاش کر رہی ہے، حسین موجود نہیں ہے، نہ حسین پشت فرس پر ہے نہ زمین پر ہے، حسین کا لاشا تیروں پر معلق ہے۔ عزادارین سید الشہداء، مجھے تفصیل میں نہیں جانا، میرے مولا حسین گھوڑے سے زمین پر ہے، مگر کسی ظالم میں یہ ہمت نہیں کہ علی کے شیر کے قریب جا سکے۔ ملعون چاہتے ہیں کہ یہ جان سکے کہ علی کا شیر ابھی زندہ ہے یا نہیں، میرے مولا کے بدن میں سانسیں باقی ہے یا نہیں۔ ایک ملعون شقی ازلی کہتا ہے کہ میرے پاس ترتیب ہے۔ ملعون کہتا ہے کہ ذرا کہہ دو کہ علی کی بیٹی اپنے خیمے سے باہر نکل گئی ہے۔ عزاداروں، اگر حسین میں جان باقی ہوگی، ہمت باقی ہوگی تو حسین ضرور آنکھوں کو کھول دیں گے۔ عزاداروں، یہ ملعونوں نے رخ خیمے کی طرف کیا اور کہا کہ اب علی کی بیٹی کی جانب چلے، زینب کی ردا کو چھین لیا جائے۔ بس یہ سننا تھا کہ میرا مولا حسین زخموں سے چور لڑکھڑاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عزاداروں، وہ وقت بھی آیا کہ جب میرے مولا حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا، نو کے نیزے پر علی کے شیر کا سر ہے۔ اللہ اکبر! شام غریبہ کی قیامت خیز پہرے بڑے ہیں۔ عزاداروں، تاریخ لکھتی ہے کہ یہاں میرے مولا حسین کی آنکھیں بند ہوئی، حسین کا سر تن سے جدا ہوا، یہاں نو کے نیزے پر میرے مولا کا سر بلند ہوا کہ 10,000 کا لشکر خیمہ حسینی کی جانب تاراج قیام کے لیے نکل پڑا۔ 10,000 کا لشکر خیمہ حسینی میں آیا، ایسی لوٹ مچائی، خیموں میں آگ لگ گئی، بیبیاں پریشان ہیں، بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی ہیں، دوسرے سے تیسرے خیمے میں جاتی ہیں۔ کوئی شہزادیوں کے دل سے پوچھے کہ وہ منظر کیا تھا۔ کسی نے میرے چوتھے آقا سے سوال کیا، دسمال سید مولا بتائیے شام غریب اہل بیت اطہار پر کیا گزری؟ مولا کے ہاتھ میں خاک شفا کی تسبیح ہے، مولا نے خاک شفا کی تسبیح کے دانوں کو توڑا، دانے زمین پر بکھرے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ خاک شفا کے دانے زمین پر بکھرے، شام غریب زہرا کا چمن کربلا کے میدان میں بکھر کر رہ گیا۔ عزاداروں، جلتے ہوئے خیمے ہیں، بیوی وہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں بیویاں جا رہی ہیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب ملعونوں نے ایک ایک بیوی کے چادر کو، ایک ایک بیوی کے مخنے کو چھیننے کی کوشش کی، ایک ایک مخنے کو لیا۔ ملعون ایک ایسا تھا کہ جو شہزادی زینب کے قریب آیا۔ خولی ملعون وہ ایسا لعنتی ہے کہ جس نے شہزادی کے مخنے کو چھیننے کی ہمت کی۔ ملعون کہتا ہے کہ جب میں خیمے میں گیا تو بس ایک بی بی کا مخنا باقی تھا، میں نے سوال کیا کہ یہ کون بی بی ہے؟ سب کہتے ہیں کہ اس کے مخنے کو چھیننے کی ہمت ہم میں نہیں کی، علی کی زینت ہے۔ ملعون کہتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس نے زینب کے مخنے کو اتارا تھا۔ عزاداروں، کرب کا مقام ہے، اپنے امام کی ظہور کی دعائیں اس مصیبت پر رو کر پروردگار کی بارگاہ میں ضرور طلب کرنا۔ وہ وقت آیا کہ جب خولی ملعون نے نو کے نیزہ سے بی بی کے سر سے مخنا ہٹایا، علی کی بیٹی کے سر سے خون روان ہوا، بی بی بے ہوش ہو گئی۔
گئی۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب شہزادی نے اپنے بھتیجے کا شانہ ہلایا۔ چوتھے امام پر غشتاری ہے۔ بی بی جا کر شانہ ہلاتی ہے، سوال کرتی ہے سجاد تم امام وقت ہو، امام حکم شرعی کیا ہے؟ بتاؤ کیا اسی خیمے میں ہم جل کر خاک ہو جائے یا ہم باہر نکل آئے؟ ہمارے چہروں سے مخنوں کو اتار لیا گیا ہے۔ بس امام کہتے ہیں پھوپھی اماں جان بچانا لازم ہے، کربلا کی خاک کو اٹھاؤ، چہروں پر ملو اور باہر نکل آؤ۔ عزادار نے سید الشہداء بس بی بی یہاں چہرے پر خاک کربلا کو ملے باہر آ گئی۔ یہ وہ رات تھی کہ جو صبح عاشور سے بھی زیادہ قیامت خیز رات ہے۔ عزادارو مولا حسین نے تو جنگ کی ہے، جہاد کیا ہے، مگر زینب نے جہاد اکبر کیا ہے۔ عزادارو شہادت تو امہ کی میراث ہے، مگر میرا چوتھا آقا وہ ہے کہ جس نے ماں پھوپھیوں کی جی چادری کو دیکھا ہے۔ عزادارہ نے سید الشہداء شام گزر گئی، صبح نمودار ہوئی۔ عزادارو وہ وقت بھی آیا کہ جب ایک ایک لاشی سے اپنے سر کو جدا کیا گیا، ملعونوں نے نوکے نیزہ پر ہر شہید کے سر کو بلند کیا۔ وہ وقت بھی آیا جب حسین کا وفادار غازی عباس زینب کے پہرے دار کے سر کو نوکے نیزے پر بلند کرنے کی باری آئی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ یہ وہ سر تھا کہ جو نوکے نیزے پر بلند نہ ہو سکا۔ ملعونوں نے بارہا کوشش کی، کئی مرتبہ عباس کے سر کو نوکے نیزہ پر بلند کرنے کی کوشش کی، مگر عباس کا سر نوکے نیزہ سے گر جاتا، حتیٰ کہ عباس کے سر کو گھوڑے کے پشت سے باندھا گیا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ عجب نہیں غازی کی غیرت کو یہ گوارا نہ تھا کہ بہن کی بے چادری کو، بے مخنہ چادر زینب کو اپنے نظروں سے دیکھتے۔ عزادار نے سید الشہداء بس آخری مسائے بی بی کے چادر کے حوالے سے۔ عزاداروں بے مخنہ شہزادیاں کوفہ و شام کے بازاروں میں گئی، بیویوں نے خطبے بھی دیے، مگر ایک ایسی منزل آئی کہ جب شہزادی زینب کے ہاتھ کپ کپانے لگے، پیروں میں لرزہ آ گیا، علی کی بیٹی کو غیظ آیا۔ وہ کون سا مقام تھا؟ یہ وہ مقام تھا کہ جب دربار یزید میں بیویوں کا داخلہ ہے، 700 کرسی نشین بیٹھے ہیں۔ وہ بی بی جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا ہے، وہ بی بی نے جب یہ منظر دیکھا، دربار آراستہ ہے، زینب نے نظروں کو اٹھایا، دیکھا 700 کرسی نشین بیٹھے ہیں۔ اب علی کی بیٹی کو جلال آیا، آواز دیا رقیہ میرے قریب آ جاؤ، سکینہ میرے قریب آ جاؤ، کلثوم میں قریب آ جاؤ، میں اس امت کے حق میں بد دعا کروں۔ بس یہ کہنا تھا، زینب کی نظر آقا کے سر مقدس پر پڑی، کیا دیکھا؟ میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ مولا کہتے ہیں ماں جائے صبر کر، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔